बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट सैयद हैदर जाफरी साहब। सैयद हैदर जाफरी साहब को आप सब लोग सुनते रहते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, ज़ोडी कंसल्टेंट हैं। सैयद हैदर जाफरी साहब के साथ मैंने आज जो पॉलिटिकल हैपनिंग हुई हैं बहुत बड़ी बड़ी, उस हवाले से मैंने डिस्कशन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेनी है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, PTI के रऊफ़ हसन साहब इस्लामाबाद में उनके ऑफिस पर छापा पड़ा और उनको गिरफ्तार भी किया गया। कह रहे हैं कि PTI के ऑफिस से डिसइंफॉर्मेशन लैब है और ये आलमी सतह पर और हर तरफ प्रोपागेंडा किया जा रहा था। DGI SPR साहब की बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन के वाले से भी बात की, 9 मई के मनसूबा साजों के वाले से भी बात की उन्होंने। और इमरान खान साहब ने भी जो साफ़ियों से गुफ्तगू करते होते हैं अपनी पेशी पे, उन्होंने तोशाखाना 2 वाले रेफरेंस में पेशी के मौके पर बात की। उन्होंने एक तो कहा कि शायद मुझे मिलिट्री जेल में शिफ्ट करने का प्लान किया जा रहा है 9 मई के मुकदमात में, अब उनको खदशा है। और पंजाब और वफाक के वाले से भी बात की, भूख हड़ताल के वाले से, और भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस मैंने लेनी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, माफ़ी ये मांगे मुझसे, ये भी डिस्कस करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं आप? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपने वक्त दिया। ऑनर्ड सर, आई एम रियली ऑनर्ड। सर सबसे पहले तो इमरान खान साहब को DGI SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वाले से ही बात करूंगा। इमरान खान साहब कह रहे हैं, उन्होंने एक खदशा जाहिर कर दिया कि 9 मई के मुकदमात में शायद मुझे मिलिट्री जेल मुंतकिल करने का प्लान है। आपको लग रहा है इमरान खान साहब अब इस जेल से निकल कर मिलिट्री जेल चले जाएंगे? सर इतना आसान नहीं है। अच्छा। और ये जो मैंने आपको एक अर्ज की थी, ये जितने सवाल आपके सुन के मैं हल्का हल्का जो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बात पता क्या है, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि जिस वक्त आखिरी झटका होता है ना, अगर कौम विजिलेंट नहीं रही, अगर हमने अपने आप को उस तरह जो है वो स्टेबल करके ना रहे और हर चीज़ पे प्रॉम्प्टली एक्टिवली ना किया, तो ये आखिरी झटका बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है। अच्छा। लेकिन होगा ये आखिरी, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को बड़ा ध्यान से और बड़ा समझदारी से करने की ज़रूरत है। अच्छा। इस वक्त मुल्क में क्यास फैल सकता है। मैंने बार बार जब अर्ज़ की कि जुलाई, अगस्त, सितंबर ये बड़े अहम महीने हैं। जुलाई के 15 के बाद से चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदलेंगी। आपने हैपनिंग्स होती हुई देख ली हैं। मैं क्रेडिट लेने के लिए कभी बात नहीं करता हूँ, क्रेडिट सिर्फ अल्लाह का है। लेकिन जो कुछ मुझे नज़र आ रहा था वो तो वही रहा है। एनर्जीज जिस तरह बिहेव कर रही हैं, जिस तरह क्यास हो रहा है। बन्नू वाला वाक़या हो गया जैसे। सर बन्नू वाला वाक़या जो है ना, अभी रुकेगा नहीं। अच्छा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और ये PTI के तो शायद उतना गले ना पड़े, लेकिन ये असद कैसर साहब कह रहे हैं कि शायद इसकी आड़ में हमारे ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी। ये बढ़े या जिस तरह भी हो, ये चीज़ें इस तरह रुकेंगी नहीं। ये रिटेलिएशन बढ़नी है, इसकी वजूहात बन रही हैं, चीज़ें उसी तरफ जाएंगी। अच्छा। और अक्टूबर बड़ी दूर है, अक्टूबर से बहुत पहले बहुत से काम हो चुके होंगे। अच्छा। तो इस वक्त ज़रा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। तो ज़रा कोशिश करें कि गलतियां न करें तो बेहतर है। आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, करना तो अल्लाह ने है, और जो प्लान अल्लाह का होता है होता वही है। आप कर लें, मैं कर लूँ, कोई कर ले, होता है एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह प्लान। ऐसे ही। तो अगर अल्लाह ने IK को महफूज रखा हुआ है तो शायद आगे भी रखेगा, वो नहीं छोड़ता, बड़ा मेहरबान है। और इतनी दुनिया में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स में जो चेंजेस हो रही हैं, उसके असरात पाकिस्तान में पड़ने शुरू हो गए। और ये उसी का ही जो है वो खौफ है कि कहीं अगर वहाँ से कुछ चीज़ें, कोई ऑर्डर आ गया तो उससे पहले हम ही यहाँ पे कुछ चीज़ों को रैप अप कर चुके हो। अच्छा। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं ज़रूर। मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, बहुत सारी बातें नहीं कर सकता। एनर्जीज तो बड़ी वास्ट फील्ड है ना, सारी सी बात है। मैंने सारी एनर्जीज को तो नहीं पढ़ना, मतलब कोई बंदा भी कायनात में ये तो कह ही नहीं ना सकता कि मेरे पास सारा कुछ है, सिवाय सरकार सरवरी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम। किसी के पास इस इल्म के समुंदर में से कोई एक कतरा होगा, बकेट होगी किसी के पास। तो मेरे पास जितना छोटा मोटा सा मालिक की अता की वजह से जितना है उतना ही है। मैं कभी क्लेम नहीं करता।
لیکن مجھے پاکستان کے حالات اس وقت اچھی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اچھا. مجھے چیزیں الجھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, مجھے چیزیں خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, مجھے ریٹیلیشن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور یہ بہت تیزی سے بڑھے گی. بنگلہ دیش والا حال تو نظر نہیں آ اللہ رحم کرے گا جی, لیکن کچھ نہ کچھ جیسے کشمیر میں ایک دم سے شروع ہو گیا تھا, اور اسی طرح چیزیں ٹریگر کرتی ہیں. ایسے کشمیر میں ہو گیا تھا, ابھی اور جگہ پہ ہو گیا ہے, تو دباؤ تو آنا ہے, چیزیں تو ہیں. اور میں بار بار ایک ہی بات ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستانی لوگ ویجیلنٹ نہ رہے تو آخری جھٹکا بڑا زور سے لگے گا. بالکل ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کو ویسے آپ ملٹری جیل جاتے تھے؟ نہیں, نہیں, بالکل بالکل ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے ایک اور بڑی بات کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا, ہماری جماعت نے, میں معافی نہیں مانگوں گا. وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ مجھ سے معافی مانگیں سارے. ہوگا تو ایسے کون معافی مانگے گا؟ پتہ نہیں سر کون مانگے گا, لیکن ایک بندہ تو معافی مانگے گا, اور مجھے آئی کے معافی مانگتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا کلیئر کٹ. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے رؤف حسن صاحب, جعفری صاحب گرفتار ہوئے. ڈیجیٹل ان کا جو میڈیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل یہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہا تھا, ان کی کمپیوٹر دیگر سامان تحویل میں لے گیا اسلام آباد آفس سے. وہ کہہ رہے تھے ملکی سالمیت کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے اب مزید گرفتاریاں آپ کو کہیں نظر آ رہی ہیں پی ٹی آئی کی, اور ان پر پابندی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی پر بنو واقعے کو بھی ڈال کے, اور یہ سب دیکھ کے؟ کوشش تو پوری کی جائے گی, اچھا لیکن ہوتا نہیں. اچھا کوشش پوری کی جائے گی. میں بار بار سر کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, سمجھا رہے ہیں سر جی, سمجھ جاؤ کہ ہاتھ پکا پانا, اچھا نہیں تو نہ پانا, بس. سر ہاتھ پکا پہ بھی جائے تھے اگے عدالتیں چی تے جانا سر ڈٹ کے اپنے دیکھیں, میں کیوس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک طرف تو عدلیہ کے فیصلے بھی آ رہے ہیں سر ایسے ہی ہے چیزیں. اصل میں جو ہانٹ کر رہی ہیں نا اس وقت سچویشن, وہ انرجی پیٹرنز کا انفیوریبل ہونا ہے. کس کے لیے؟ انرجی پیٹرنز میرے مرضی سے نہیں چلتے, وہ اللہ کی مرضی سے جی چلتے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, یہ میں جب سے 2024 شروع ہوا ہے میں نے شاید یہی بات کہہ رہا ہوں, جو کہ مجھے اس طرح نظر آ رہی ہے جیسے مجھے سورج نکلنے پہ یقین ہے کہ کل صبح سورج نکلے گا. اسی طرح جب یہ جو انرجی پیٹرنز ہیں یہ فیوریبل ہوتے ہیں, تو یہ فیوریبل ہوتے ہیں میسز کے. اچھا اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے انسانوں سے. ٹھیک ہے. کوئی بھی شخص ہوتا تو انسانوں میں سے ہی ہے, لیکن انسانوں کو دبا کے جب اپنے آپ کو بڑا مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور پھر اس کے گرد نیگیٹیوٹی, بد دعائیں, چیزیں, ظلم بڑھتا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک دن تو آتا ہے نا کہ اس کی ہیٹ اس تک پہنچنا شروع ہوتی ہے. 2024 8 ہے, 8 سیٹرن ہے, سیٹرن مکافات عمل کا ہے, یہی پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. بالکل. میں نے پہلے دن سے کئی بار عرض کیا کہ 6 مہینے پہلے جو کریں گے وہ بھگتیں گے آخری 6 مہینے. سر ابھی آخری 6 مہینے شروع ہوئے ہیں, یہ 7واں مہینہ صرف ابھی شروع ہوا ہے, تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب, وفاق پنجاب کے پی کی حکومت اپنے ممبران پارلیمنٹ کو بھوک ہڑتال کرنے کا کہوں گا, ابھی کہا نہیں. آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب خود بھی بھوک ہڑتال پر آ جائیں اور یہ اپنے ممبران کو بھی بھوک ہڑتال پر کہہ دیں؟ سر یہ ہو سکتا ہے گیم الجھ سکتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اب میں وہ بار بار ایک بات پہ پھر وہی گھما پھرا کے وہیں لے کے آتا ہوں. یہ جو ملٹی فیسٹڈ لوگ ہیں نا پی ٹی آئی میں, جو کہ آئی کے آرڈرز کو مان تو لیتے ہیں, زخمی کر کے مانتے ہیں, اچھا پوری طرح نہیں مانتے, وہ بھی اب کھل کے سامنے آنے والے. اچھا تو ٹائم ول ٹیل. مزیدار گیم ہونی ہے. اچھا وہ میں نے ایک ایسی آپ کو راہ تفنن کہا تھا کہ مزے تے مائیا ہونا ہاں جی آ جان گے. ٹھیک ہے. دیکھیں میں کچھ بہت ساری سیریس باتیں ہوتی ہیں جو سیریس منہ بنا کے بھی کی جا سکتی ہیں, لیکن اگر اس کو سیریس منہ نہ بھی بنائے نا تو ان کی انٹینسٹی پہ فرق نہیں ہے. اس وقت چیزیں خراب ہیں, اور اگر ان کو نہ سنبھالا گیا تو یہ سب کچھ گر جائے گا.
اچھا لیکن اس کے باوجود نہ مارشل اللہ کا چانس نظر آ رہا ہے، نہ ایمرجنسی کا چانس نظر آ رہا ہے. ریٹیلیشن اور کلیشز بہت زیادہ ہو رہے ہیں اچھا. اور چیزیں الٹ سکتی یہ ساری چیزیں آپ کو ہیں. اگلے 6 مہینوں میں اسی سال میں نظر آ رہی اسی سال میں سارا کچھ ریپ اپ ہوگا. اچھا اگلے سال میں یا سال کے آخر میں مجھے الیکشن نظر آ رہے ہیں، بالکل تھوڑے نظر آ رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے. جعفری صاحب ڈی جی آئی ایس پیاز صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے بات کی کہ ان کو کرنے نہیں دیا جا رہا، سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو ڈھیل دی گئی تو ملک میں انتشار مزید پھیلے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ٹائم جو انتشار کی آپ جیسے آپ بھی بات کر رہے ہیں انتشار تو پھیل رہا ہے سر، وہ کسی کے ایک کے کہنے سے نہیں ہوتا. اور میں نے بار بار بات کی ہے کہ کوئی بھی نیچرز لا، قدرت کا تک جو ہے نا لا، جی وہ کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے اس بندے کے لیے سارا نظام بدلے گا؟ نو سر، نبیوں کے بچوں کے لیے نظام نہیں بدلتا تو باقی کسی کے لیے کیسے بدلے؟ بالکل پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتا. اٹ از فار دا میسز. میسز کے گناہ کی میسز کو سزا بھی ملتی ہے. اگر لوگوں نے اگر قوم میں جو ہے وہ کوئی نیگیٹو چیز ساری قوم میں زیادہ تر پھیل جائے جی تو چند نیک لوگ بھی اسی کی زد میں آ جاتے ہیں کہ بعد میں قیامت والے دن ان کا حساب ہوگا، ابھی تو عذاب آئے گا تو پھر سب کو لپیٹ کے جائے گا. بالکل تو سر، اللہ کا عذاب ویسے تو اتر چکا ہے اور اللہ کی مدد بھی اس پاکستان میں اتر چکی ہے. اچھا دیکھیں ہوتا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت ایک اشارے کی دیر ہے. میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک چنگاری سب کچھ جلا کے راکھ کر دی. اچھا یہ جس طرح دنیا کی آپ نے بڑی وارز دیکھی ہیں کہ ایک جنرل کی غلط پالیسی نے پوری جنگ کروا دی اور پورے ملک پوری سویلائزیشن جو ہے وہ ختم ہو گئی. ختم تو نہیں خیر ہوتا، پاکستان نور ہے. واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ختم تو نہیں ہوگا پاکستان، لیکن پاکستان میں بہت بڑی سرجری ہو جائے گی. اچھا اور اس بار سرجری جو ہے نا وہ 2 وے ہوگی. اچھا میں بہت ڈرتا ہوں جی، میں سچی بات ہے. میں آنے والے وقت میں جو مشکلات آ رہی ہیں وہ اگر میرے کاغذ پہ جو نظر آ رہی ہیں مجھے خطرناک ترین نظر آ رہی ہیں. ڈرا نہیں رہا ہوں لیکن حقیقت جس کو کہتے ہیں اکنالجمنٹ آف دا ٹروتھ، اینڈ دس از دی اکنالجمنٹ. مجھے لگتا ہے کہ چیزیں اچھی طرف جانے کا وقت گزر گیا ہے. اچھا اب وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گی اور پھر نئی شروعات ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سید حیدر جعفری صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، سید حیدر جعفری صاحب کی آپ نے پریڈکشنز بھی سنی، ان کے ویوز بھی سنے، ان کے انالیسز بھی سنے. نئی ہیپننگز تھیں، بہت بڑی ہیپننگز تھیں، ان پر میں نے پریڈکشنز لیں. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. سید حیدر جعفری صاحب اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.